پھر یہ جو بھی ریسیو کرتا ہے وہ خاندان ان افراد کے نام لکھے جا رہے ہیں، خاندان کے سربراہ کا نام لکھا جا رہا ہے، تاکہ کسی نے، اور پھر اس کو ہم نے ویب سائٹ پہ بھی ڈالا ہے، اور آپ جو ہے نا انٹرنیٹ پہ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام جو ہے نا وہ ایک تو سپیڈیلی ہو رہا ہے اور تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور سندھ گورنمنٹ نے غالباً کوئی ہمارے جو ڈی جی پی ڈی ایم ہے انہوں نے کہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کر کوئی تقریباً 4 لاکھ پیکٹس تقسیم کیے ہیں، اور پنجاب صوبے نے تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ یہ تقسیم کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صوبے کے حوالے سے ایک اچھی کارکردگی ہے۔ اور پھر یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی مال مویشی کی، تو تقریباً 60,000 مویشی جو ہیں ان کا علاج کیا ہے، ٹیکے لگائے گئے ہیں، ویکسینیشن دی گئی ہے۔ یہ جو آپ لوگوں نے پنجاب کے ڈاکٹرز آئے ہیں، پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے ایز لائک لیڈر، سب سے سینئر لیڈر ہیں آپ اپوزیشن کے سب پاکستان میں، جب آپ نظر ڈالتے ہیں حکومت کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ریلیف کے حوالے میں اس حوالے سے میں کسی ایسی کرٹیسزم یا تنقید میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یہاں آئے ہیں، اس وقت ہم میرپور خاص میں ہیں، آپ نے آج سارے دن کے حالات دیکھے ہیں، کل پھر اب مختلف ضلعوں میں پھر جاؤں گا انشاءاللہ، اور وہاں پر بھی حالات اسی قسم کے۔ میں نواب شاہ گیا، وہاں پر بھی میں نے یہی کچھ دیکھا، میں ٹنڈو والا یار گیا، وہاں پر بھی میں نے یہی کچھ دیکھا، حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں گیا، وہاں پر بھی یہی کچھ دیکھا، اور آج بھی سب تقریباً وہ اب دیکھیں 3-3 فٹ پانی سے لے کے، مجھے آج یہاں بتا رہے تھے کہ 3 فٹ سے 6 فٹ تک پانی فیلڈز میں کھڑا ہے۔ کاش تو بیچارہ مر گیا نا، کیا کرے گا وہ؟ اس کی طرف بھرپور توجہ ہونی چاہیے، اور پھر میرا خیال ہے کہ جس کا گھر اجڑ جائے، جس کے بچوں کا مستقبل تاریک ہو جائے، جس کے فصلیں ختم ہو جائیں، اور جس کے اپنا گھروں میں کھانے پینے کا سامان نہ رہے، وہ بھی پانی کی نظر ہو جائے، تو اس کی مدد تو میرا خیال کرنا سب سے بڑا فرض ہے، انسانی فرض بھی ہے اور حکومتی فرض بھی ہے۔ اور یہ پیسے کس کے ہیں؟ ہمارے پاس اگر اس ملک کے پاس پیسے ہیں تو وہ کس کے لیے ہیں؟ اس قوم کے لیے، اس قوم کی بہتری پہ خرچ ہونے چاہیے۔ ایک اور سوال جو ابھی کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، میں نے دیکھا سندھ کے، فرینکلی جو میں نے سندھ کے اندر گوٹھوں میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ان کی حالت شاید 1947 میں جو تھی جب پاکستان بنا ہے، آج بھی وہی ہے۔ کوئی ان کی کوالٹی آف لائف میں مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ ان کے بچے آج بھی انہی جھونپڑی میں رہتے ہیں جس کے چھتیں تنکے کی بنی ہوئی ہیں، اور کانے کے انہوں نے اپنا چھتیں بنائی ہوئی، کیا گرمی میں کیسے وہاں پہ گزارا کرتے ہیں، ان فلڈز میں کس طرح سے گزارا کر رہے ہوں گے، حبس ہے، گرمی ہے، کیا کر رہے ہیں وہ؟ اور پھر اس کے بعد وہی آج جو پہلے جس طرح سے محنت مزدوری کر رہے تھے آج بھی وہی کر رہے ہیں، ان کے بچے ان کے اسکول نہیں جاتے، اور یہاں پر مائنارٹیز کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب 64 سال میں کچھ تو فرق آنا چاہیے تھا ان کی کوالٹی آف لائف میں، کچھ نہیں فرق آیا۔ یہ آج دیکھ دیکھ کے میں سوچتا رہا ہوں اور محسوس کرتا رہا ہوں کہ جس ملک کے اندر 64 سالوں میں بھی کوئی تبدیلی نہ آئے، تو وہاں کی حکومتوں نے، چاہے کوئی بھی حکومت ہے، چاہے وہ فوجی حکومت رہی ہے یا کوئی ڈیموکریٹک حکومت رہی ہے یا سیمی ڈیموکریٹک رہی ہے، کسی نے پھر واقعتاً کوئی کام نہیں کیا قابل ذکر۔ ایک اور بات جو کئی کئی وی آئی پی کلچر کے حوالے سے کہ ان دوروں کی وجہ سے شاید لوگوں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، وزیر اعظم صاحب کے دوروں کے بارے میں کہا گیا، صدر صاحب کے دورے میں آپ نے کوئی میجرز لیے ہیں کہ آپ کا دورہ فرق ہو اس قسم کے دوروں سے؟ ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں، اور جہاں بھی آج گئے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہے، میرے تو خیال کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، بلکہ ہم تو ان کو آسانی آسودگی دینے کے لیے ہم آج گئے ہیں، اور بہت اس سے خوش ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کے چہرے کے جذبات نوٹ کیے ہوں گے، یہ تو بہتر آپ ہی بتا سکتی ہیں۔ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آج بہت انہوں نے اس بات کو سراہا ہے۔ کچھ
کچھ اور لانگ ٹرم پلاننگ کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے. جب پچھلے سال سیلاب آیا تب بھی یہ بات کہی گئی کہ یہ دوبارہ آ سکتا ہے. اس دفعہ سیلاب کی نوعیت فرق ہے لیکن ڈیزاسٹر ویسا ہی ہے. ہم لوگوں کو کیا لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے پاکستان کو کہ یہ ہر سال اگر کبھی خشک سالی ہے اس کا بھی ایک سلوشن ہو اور اگر زیادہ بارشیں ہیں تو اس کا بھی کوئی سلوشن ہو؟ یہ تو اب حکومتوں کو، چونکہ یہ سارا جو ہے یہ اب تبدیل ہو رہا ہے، موسمیاتی نہیں موسمی نظام جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے حساب سے حکومت کو اپنی پلاننگ جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے اور اس کے لیے پیش کی تیاری کرنی چاہیے، اور حکومتیں ایسا کرتی ہیں. اور جو حکومتیں ذمہ دار حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایسا کرتی ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے. دیکھو 350 لوگ کل تک کی اطلاع کے مطابق، کل تک کے اپنا وہ جو ڈیٹا کے مطابق 350 لوگ سیلاب میں مارے گئے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں. یہ کچھ چھوٹا نمبر ہے، کوئی معمولی بات ہے، اور یہ اس طرح سے مرتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں، حکومتیں دیکھتی رہیں، تو ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے. میاں صاحب آپ کے ناقدین بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، جہاں معرض ہیں وہ یہ بات خاص کر سے سندھ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لیے یہاں پر اتنی فوکس کر رہے ہیں ابھی یا شہباز شریف صاحب یہاں پر آئے کیونکہ آپ کی پارٹی کی پریزنس ختم ہو چکی تھی یہاں پہ اور آپ اس کو سیاسی موقع سمجھ رہے ہیں. میرا خیال جب ہم کچھ نہیں کہتے ایسی بات، سیاست یہاں آ کے سیاست ہم نہیں کر رہے. آپ نے آج جہاں جہاں بھی مجھے گفتگو کا موقع ملا، آپ نے میری گفتگو نوٹ کی ہوگی، میں نے کوئی یہ الزام تراشی یا الزام یا تنقید برائے تنقید، ایسی میں نے کوئی بات نہیں. ایک اور سوال، آپ نے جو خیرات کی بات کی یا جو ایڈ یہاں پہ آ رہی ہے، جو ہیلپ آ رہی ہے، وہ سب پنجاب حکومت کے فنڈ سے آ رہی ہے یا کوئی اور فنڈز بھی ہیں اس میں؟ پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے اور ہم اپنا موبلائز کر رہے ہیں. باقی لوگوں سے بھی مختلف اضلاع میں مخیر حضرات سے بھی اپیل اب کی گئی کہ آپ بھی اس کار خیر میں آئیں، حصہ ڈالیں اور آپ بھی یہ کام کریں آ کر. تھینک یو ویری مچ. میاں نواز شریف ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کو ہم نے ان کے دورے کا لمحہ بلمحہ پورا کا پورا قصہ بھی دکھایا، پوری کی پوری سٹوری بھی دکھائی اور ساتھ میاں صاحب سے بھی آپ کی بات کروائی تاکہ آپ خود سن سکیں کہ اس دورے سے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں اور کیا میسج مل رہا ہے لوگ. نیوز بیٹ کا خصوصی پروگرام اب اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے. پچھلے کئی دنوں سے ہم آپ کو مسلسل یہ جو سیلاب سندھ میں آیا ہوا ہے اور جس نے ایک بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے اس کا فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ دکھا رہے ہیں. ہم خود ان علاقوں میں جا رہے ہیں، ان کا دورہ کر رہے ہیں، لوگوں کے حالات جان رہے ہیں، آپ کو عوام کی آواز سنوا رہے ہیں. آج جو ہم نے میاں نواز شریف کے دورے کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ وہ کہاں کہاں گئے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کا آگے کے لیے کیا پلان ہے، کیا اس سے کوئی ریلیف لوگوں کو مل رہا ہے کہ نہیں. آپ نے خود یہ دورہ دیکھا، جج آپ لوگ ہیں، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ پاکستان کی عوام کا اس وقت رکھوالا کون ہے، پاکستان کی عوام کے لیے کام کون کر رہا ہے، کہاں پر کوئی کمی پیشی ہے وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیجئے. ہمارے پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دیجئے. You can write to me on newsbeat@sama.tv or you can join me on my Facebook page which is Newsbeat with Faria Idris. بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پر ایک کڑا وقت آیا ہے. ایک ڈونر فٹیگ کی بات کی جاتی ہے کیونکہ ابھی پچھلے سال ایک بہت بڑا سیلاب ہم نے دیکھا، وہی تباہی ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں، مگر اس کو دیکھنا ہمارا کام ہے، اس کو سمجھنا ہمارا کام ہے، اس کا مداوع کرنا بھی ہم سب کا کام ہے. کیونکہ جب قوموں کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو قومیں اکٹھی ہو کر ان مشکلات کا مداوع کرتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل کہیں اور سے مختلف جگہوں سے آپ کو نہ صرف سیلاب کا احوال بتائیں گے بلکہ اس کے بارے میں مختلف لوگوں سے سوالات بھی کریں گے. فریا ادریس کو، میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. نیوز بیٹ کا خصوصی پروگرام اس وقت ہم میرپور خاص میں ہیں. یہیں سے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.